جو بات بڑی دعوے سے کہی جا سکتی ہے، ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ قسم کھا کے کہا جا سکتا ہے کہ جس پرامن طریقے سے، یہ بات بڑی توجہ سے سننے والی ہے، جس پرامن طریقے سے، جس سکون سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کی سرزمین کو فتح کیا، ایسی پرسکون فتح اور ایسی امن والی فتح پوری تاریخ انسانیت میں اس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی، جس صلہ رحمی کے ساتھ، جس معافی کے ساتھ، جس درگزر کے ساتھ، جس صبر کے ساتھ اور جس امن کے ساتھ، جس سکون کے ساتھ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو فتح کیا، ایسے امن و سکون سے یہ سرزمین نہ اس سے پہلے فتح ہوئی تھی نہ بعد میں فتح ہوئی ہے۔ یہ فاروق اعظم ہی کا عظیم کارنامہ ہے کہ انتہائی سکون کے ساتھ، انتہائی امن کے ساتھ، صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے، معافی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کی سرزمین کو فتح فرمایا تھا۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس میں شہر میں داخل ہو رہے ہیں، وہ تاریخ کا واقعہ تقریباً عام مسلمان، عام نوجوان بھی جانتے ہیں۔ ایک غلام ساتھ ہے اور ایک سواری ہے، افراد 2 ہیں، سواری 1 ہے۔ جب مدینہ منورہ سے چلے تھے، آپس میں طے کیا تھا کہ کچھ دیر کے لیے، کچھ منٹوں کے لیے، کچھ لمحات کے لیے ایک فرد سواری پہ سوار ہوگا اور دوسرا ساتھ پیدل چلے گا۔ تھوڑا سا راستہ طے کر کے سوار نیچے آ جائے گا، پیدل چلنے والا سواری پہ سوار ہوگا۔ گویا سارے کا سارا سفر، 1000 میل کا سفر اس طرح طے کیا جائے گا کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام سے فرمانے لگے کہ عدل اور انصاف کا تقاضا یہی ہے، اپنی باری پہ تو سوار ہو، میں پیدل چلوں، پھر تو پیدل چلے، میں سوار ہوں، اس طرح ہم سفر طے کریں گے۔ فاروق اعظم اس شان کے ساتھ، اس بے خوفی کے ساتھ، 1000 میل کا فاتح اور کیسر و کسریٰ کو چنے چبانے والا فاروق اعظم شان بے نیازی کے ساتھ چل رہا ہے۔ کبھی پیدل چلتے ہیں، کبھی سواری پہ سوار چلتے ہیں، پھر کبھی پیدل چلتے ہیں، پھر سواری پہ سوار چلتے ہیں، حتیٰ کہ چلتے چلتے جابیہ شہر آ گیا جو مسلمانوں کی بہت بڑی چھاؤنی تھی۔ اس چھاؤنی پہ پہنچے، وہاں پہ اور بڑے بڑے صحابہ کرام ساتھ شامل ہو گئے جو سب سے بڑے سپہ سالار تھے، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے بڑے صحابہ ساتھ ہیں اور بڑے بڑے سپہ سالار ساتھ ہیں۔ پھر جابیہ سے آگے سفر شروع ہوا۔ سفر کرتے کرتے جب بیت المقدس کا شہر آیا، اتفاق یہ تھا غلام کی ہی باری آ گئی سوار ہونے کی، فاروق اعظم کی باری آ گئی پیدل چلنے کی۔ غلام نے عرض کیا اور سپہ سالاروں نے عرض کیا، حضرت اب تو ہم دشمن کے علاقے میں داخل ہو رہے ہیں، اب دشمن کی سرزمین آ گئی ہے، کس شان و شوکت کے ساتھ ہم داخل ہوں گے تاکہ دشمن پہ کوئی روک پڑے گا؟ آپ عمدہ سواری پہ سوار ہوں، عمدہ قسم کی پوشاک پہن لیں تاکہ عیسائیوں پہ کوئی روب اور دبدبہ آئے گا، عیسائیوں پہ کوئی روب دبدبہ طاری ہو۔ فاروق اعظم نے فرمایا، اللہ نے ہمیں غلبہ لباس کی وجہ سے نہیں دیا، اللہ نے ہمیں غلبہ عمدہ سواریوں کی وجہ سے نہیں دیا، اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے جب بھی مسلمانوں کو غلبہ دیا ہے اسلام کی بدولت غلبہ دیا ہے، یہی اسلام ہے جو غلبے کا باعث ہے۔ اب میری باری ہے پیدل چلنے کی، میں پیدل چلوں گا۔ غرضے کہ فاروق اعظم
اس شان کے ساتھ بیت المقدس کی سرزمین میں داخل ہو رہے ہیں کہ فاروق اعظم نے سواری کی نکیل پکڑی ہوئی ہے اور غلام سواری پہ سوار ہے، اور وہ بڑے بڑے پادری، بڑے بڑے عیسائی اپنی آسمانی کتابیں کھول کے کبھی آسمانی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، کبھی آنے والے اس غلام کو جو سواری پہ سوار ہے اسے دیکھتے ہیں، کبھی نکیل پکڑے ہوئے شخص کو دیکھتے ہیں۔ جب قریب آئے اور مسلمان بھاگ کے فاروق اعظم کے ہاتھ چومنے لگے، فاروق اعظم کا استقبال کرنے لگے، سلام کرنے لگے، جو ہی عیسائی پادریوں کی نظر فاروق اعظم پہ پڑی، وہ پکار اٹھے، ہماری آسمانی کتابوں میں جس شخص کو بیت المقدس کا فاتح لکھا گیا ہے اور جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں، جس نے سواری کی نکیل پکڑی ہوئی ہے، ساری کی ساری نشانیاں اسی شخصیت میں پائی جاتی ہیں، یہی بیت المقدس کا فاتح ہے۔ اور بیت المقدس کا فاتح، اس کے نام کے حروف 3 ہیں، اس کا نام عمر ہے، اس کا عمر نام بھی بیت المقدس کا فاتح ہونے کی حیثیت سے ہماری آسمانی کتابوں میں موجود ہے۔ اور یہ جو نکیل پکڑ کے داخل ہو رہا ہے، یہ آسمانی کتابوں میں بیت المقدس کے فاتح کی نشانی آسمانی کتابوں میں یہ بھی موجود ہے۔ فوراً انہوں نے فاروق اعظم کے حوالے چابیاں کی اور بیت المقدس فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتح بیت المقدس فتح ہوا۔ فاروق اعظم داخل ہوئے۔ جب فاروق اعظم داخل ہوئے بیت المقدس میں، اذان کا وقت آ گیا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا بلال کہاں ہیں؟ وہ بھی اسلامی لشکر میں شامل تھے۔ بلال حاضر خدمت ہوئے۔ بلال، آج تم بیت المقدس میں سب سے پہلی اذان تم دو گے۔ امیر المومنین، میں نے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحلت کے بعد اذان دینا ترک کر دی تھی، کبھی اذان دی نہیں ہے۔ فرمایا نہیں بلال، وہ وقت یاد کرو جب خانہ کعبہ میں پہلی اذان دینے کا موقع آیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعزاز تمہیں بخشا تھا۔ بیت اللہ میں، خانہ کعبہ فتح ہونے کے بعد سب سے پہلی اذان تم نے دی ہے، اور آج دوسرا قبلہ بیت المقدس فتح ہوا ہے، یہاں بھی سب سے پہلی اذان بلال ہی دے گا۔ تم وہاں کے مؤذن بھی ہو، یہاں کے مؤذن بھی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی الحرمین ہیں، بیت اللہ کے نبی بھی یہ ہیں اور بیت المقدس کے نبی بھی یہ ہیں۔ بلال تو بیت اللہ کا مؤذن بھی ہے، مسجد نبوی کا مؤذن بھی ہے، آج بیت المقدس کا بھی سب سے پہلا مؤذن بلال ہی ہوگا۔ یہ سن 16 ہجری میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو فتح فرمایا۔ یہ جو بیت المقدس کی فتح ہے، یہ فتح در حقیقت آسمانی کتابوں کی پیشین گوئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی الحرمین تھے، اس پیشین گوئی کو فاروق اعظم نے فتح فرمایا۔